اچھا یہ جو باتیں ابھی بتائی گئی ہے، ابھی ہم چونکہ ہم نے تمہید باندھ لی ہے اور بتا بھی دیا ہے کہ کیا کیا چیزیں آئی ہے ایم بی ایس صاحب کے ذریعے سے. لنک اوپن ہے، مومنوں کے لیے ہے. مومن جڑ کے ضرور بتائیے کہ آپ لوگوں کی رائے ایم بی ایس کے بارے میں اور جو سعودی میں جو کچھ چل رہا ہے اس کے بارے میں کیا ہے. اس سے پہلے مہلیت جی ہمارے ساتھ جڑی ہے. مہلیت جی سے ایک چھوٹا سا فیڈ بیک سعودی کے جو ڈائریکٹیوز آئے ہیں وہ پہلے لے لوں، اس کے بعد پھر ہم مومنوں سے بات کرنا شروع کریں گے. تھینک یو ساحل. کیا حال ہے ایڈم؟ ہاؤ آر یو؟ I'm doing very well, thank you. ایڈم کی طرح مجھ سے بھی رہا نہیں گیا جب یہ اپنا قصہ بتا رہا تھا پاکستان کا. آپ پاکستان میں باہر کھانے کو تو چھوڑو، یہ لوگ اتنے پاگل ہیں کہ جب میں اپنی لائف سٹریم کر رہی ہوتی تھی یہاں پر جو رات کا دن ہوتا تھا اور وہ پاکستانی جو روزے میں بیٹھے وہ کہتے تو ہمارے سامنے یہاں کیوں کھا رہی ہے؟ دیکھ وہ تو آپ چھوڑو کہ وہاں پر آپ کو پکڑ کے وہ ماریں گے. اب ہم لوگ بھی چھپ چھپ کے وہاں کھاتے تھے، اور اگر پکڑے جاؤ تو جیسے ایڈم نے کہا کہ آپ کا پچھواڑا لال کریں گے وہ. ادروائز there is like strict things that happen with you. میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں یہ دوسرے ملک میں بیٹھ کے ان کی سوچ اتنی بھی نہیں جاتی. مجھے سمجھانا پڑا تھا کہ بھائی تم جہاں پر ہو اور میں جہاں پر ہوں اور ڈفرینس ہے ٹائم کا. یہ اتنی جاہل قوم ہے، کہتے ہیں کہ تم لوگ کیوں کھا رہے ہو بیٹھ کے اسکرین پہ ہمارے سامنے. It's just so ridiculous. With MBS I have seen کہ اس نے بہت ساری چینجز کی ہیں. I personally think I don't think he's a Muslim anymore and he's doing a great job. اور ان لوگوں میں سے کسی کے اندر تبڑ نہیں ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر نہ یہ بولیں گے. چون چون کے مربے اپنے ملکوں میں شور مچاتے ہیں but they will never stand up to him کیونکہ that is where Islam was born and that is where Islam وہاں is کا destroyed. مہلیت جی سعودی میں ابھی تک دیکھا ہے کہ ایم بی ایس کے خلاف ایک بھی لوگ جو ہے سڑکوں پہ اترے؟ دیکھا آج تک؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، میں نے تو نہیں دیکھا. وہ اتریں گے تو سیدھا جیل میں ان کو بند کرائے گا. اس نے اتنے لوگوں کو اٹھا کے بڑے بڑے پرنس جو تھے ان کو اٹھا کے بند کر دیا. تو ان کی کیا اوقات ہے؟ تو میں وہی کہہ رہی ہوں جہاں سے اسلام سٹارٹ ہوا تھا نا وہیں پہ اس کی موت ہوگی. اینڈ اٹ از امیزنگ ٹو سی دیٹ. آئی ایم ویری ہیپی. تو اینی ویز میں جا کے سن رہی ہوں، مجھ سے بس رہا نہیں ہے. میں آئی جسٹ وانٹڈ ٹو کم اینڈ شیئر دیٹ. اوکے چلو بائے. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. اچھا نفیس بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں، بڑے ہی کٹر دھاردار دانت والے مومن ہیں نفیس بھائی ہمارے. تو ہمیں گالی دینے کے بجائے آج نفیس بھائی جو ہے وہ ایم بی ایس صاحب کو گالی دیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے، یا ان کی پرشنسا کریں گے. جان لیتے ہیں نفیس صاحب سے. جی نفیس بھائی. پہلے تو ایم بی ایس کا پورا مطلب بتانا، سیدھا سیدھا نام بول، سوچ میں کیوں بول رہا ہے. یہ جو ادھر دکھ رہا ہے نا آپ کو شکل دکھ رہی، اتنی پیارے ہینڈسم نیا ارے انسان کی، نام محمد بولنا بن سلمان. محمد بن بن سلمان. سلمان. ہاں ہم آپ بھی تو سلوٹ صحیح کرتے تو ہیں بول رہا محمد تو. بن سلمان کے. یہ ہمارے نبی ہاں ضرور بننے والے ہیں بہت جلد. اچھا یہ کتنے دن تک کے لیے ہے وہاں؟ جتنے دن تک ہے اس نے تب تک تو تباہی رمضان، کر دی ہے. رمضان. نہیں اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا. کچھ بھی نہیں کیا. نہیں نہیں کچھ بھی نہیں، جیسا کہ وہاں قرآن کے ساحل قانون ہے ویسے ساحل ہی اس نے چل کچھ رہے ہیں، نہیں کوئی دقت اس ہی نے نہیں کچھ ہے. نہیں کیا. ساحل اس نے کچھ نہیں کیا میری جان. اور تو دقت آپ کرے گا تو اسے بھی ہٹا دیں گے. نفیس صاحب نہیں 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 نہیں، کسی کے باپ میں ابھی دم نہیں ہے، کیونکہ یہ آج سے ارے نہیں. ہمارے میں ہے، ابے ہم میں نفیس ہے صاحب دم، ہم میں ہے، اچھا ہم رکو، سے نہ ٹکر لو. نفیس بھائی تم بولتے ہو تو میں موقع دیتا ہوں نا. تو میں جب بول رہا ہوں تو بول. تھوڑا سننے کا بھی تو رکھو نا. میں یہ بول رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پرسوں اٹھ کے ایم بی ایس صاحب جو ہے وہ ابھی ابھی شروع کیا ہے. میرے خیال سے ایم بی ایس صاحب جو چینجز لا رہے ہیں، ایڈم کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آئی تھنک فرام لاسٹ 3 years اور 4 years کنٹینیوسلی ہی از برنگنگ چینجز. چلے کریکٹ نفیس می صاحب اف آئی ایم رانگ. میں آپ کو 4-5 باتیں بتاتا ہوں جو اس نے چینجز لایا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس نے شریعہ اسلامیہ کو ہٹایا یہاں سے، سعودی عربیہ سے. اور اس نے کہا کہ شرع بنانے کے لیے ہم لاجک سے کام لیں گے اور احادیث سے کام نہیں لیں گے. جتنی بھی احاد حدیثوں کے اوپر شرع بنی ہے تقریباً 1400 سالوں میں، اور جو ہمارے مجتہدین نے شرع بنائی تھی وہ گئی بھاڑ میں. اٹ ڈزنٹ میٹر. ہم اب شرع میں صرف ان چیزوں کو ایکسپٹ کریں گے جو کہ صرف اور صرف کولیکٹیو متواتر احادیث کے اندر سے ثابت ہوئے گی. لہذا باقی تمام شرع کی چیزیں ہم نان مسلموں سے لیں گے. کیا آپ مانتے ہیں بات؟
کہیں لکھت میں ہے یہ بیان جو تو مجھے بتا رہا ہے؟ جی جی سر، کہیں لکھت لکھا ہوا پرت میں، قانون؟ جی جی ہاں تو جی جی دکھانا. جی وہ آپ خود جا کے سرچ کر لیجیے گا، میں نے انگلش چینل کے اوپر اس کی اسٹریم نہیں بنائی میں ہوئی ہے تو تو اس کی سرچ باتیں کروں بھی تو لکھی ہوئی یہاں ہیں۔ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے، میں کہہ سکتا ہوں؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اگر ایسا چلیں آپ ایسا کر لیں، اگر پہ لگا دیں، اگر اس نے ایسا کیا ہے اور کہا ہے تو کیا آپ اس کو صحیح مانیں گے یا غلط؟ غلط ہے، ہمارا دشمن ہے کوئی بھی ہو، بہترین ہم کسی کو نہیں بہترین ہو مانتے. گیا، بہترین ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، چلے پوائنٹ نمبر 1 یہ ہو گیا، میں آپ کو اس کو پروف بھی کر دوں گا، ڈونٹ وری۔ اچھا پھر دوسری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اور پروف کیا، انہوں نے کہا کہ جو فیمیلز ہیں دے کین ایکچولی ناؤ ڈرائیو، آپ الاؤ ہاں کرتے ہیں اس ہاں چیز کو؟ اس میں اینڈ کچھ کین ڈرائیو تبدیلی بھی آ الون. گئی ہوں گی، تجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے. جی بھائی کیا بتانا چاہیے؟ ابھی کچھ تبدیلی کر دی اس نے. ہوں تو اسلامک شرع کے پہلے مطابق لڑکی گھر سے باہر نکل سکتی ہے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ضرورت کے؟ ہاں ہاں بالکل نہیں. بالکل نہیں نکل سکتی نا، اس نے الاؤ کر دیا، ہاں ہاں تو حالانکہ بیت 1400 سال سے سن الاؤڈ نہیں سن تھا، اس نے الاؤ کر دیا۔ ہاں سن ہوں بیت اللہ جو ہے یا مدینہ، اس کے باپ کی جاگیر نہیں جو اس کے حساب سے قانون وہاں چلیں گے. لیکن بیت ابھی اس نے اللہ بنایا نا، ہمارا ہے اس نے کھانا. ہاں اس تو نے اسے ہٹا دیں گے نا، اسے ہٹا ہٹا دیں کے گے. دکھاؤ نا، 3 جیسے سال سے کر رہے ہیں، ابے ہٹا کے ابے دکھاؤ۔ ابے سن ہماری اسلامک حکومت یہ جو افغانستان میں آئی. لالا جی یہ جہادی سے بعد میں بات کر لیتے ہیں، ایک مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں اپنے ساتھ. چلے مولانا صاحب سے بات کرتے ہیں، وہ تو مولانا پاگل تو صاحب ویسے بولیے. جی جی السلام علیکم سر. وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام. سر کی مولانا حال صاحب چال؟ ہاں جی کی حال چال نہیں، یہ تو مولانا کیسے ہو گئے یار؟ کہاں سے پڑھا ہوا ہاں ہے سر آپ نے؟ پی کے پاکستان سے بول رہا پی کے سے پڑھا ہوا ہے؟ پی کے تو مووی آئی تھی ہوں. سر۔ کیا بات کیا بات. کیا بات ہے چھوٹی سی ایک بات کرنی ہے. سر، آپ پہلے یہ بتا دیجیے آپ مولانا ہیں یا 2 نمبر طریقے سے آپ نے نام لکھا ہے، پہلے یہ بتائیے۔ 2 نمبر طریقے سے لکھا ہے، لیکن بات اچھا بڑی لاجیکل ہے، آپ سن لیں تو چلیں مہربانی، ورنہ بتائیے کاٹ دیں سر، سر. مسلمان ہے کہ نہیں ہے اچھا پہلے یہ بتا دیں۔ ہاں بہت بڑا مسلمان ہوں میں، چلیں سر جو بتائیے۔ اعلیٰ درجے کے اعلیٰ درجوں پر فائز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا مسلمان ہوں میں سر. چلیں بتائیے۔ اچھا دوستوں سے یہ بات اکثر ہوتی ہے کہ جو ایک ہمارے دوست ہمیں کہتے ہیں کہ یہ خدا نے یہ کہا ہے، اسلام میں یہ کہا ہے، اس چیز پہ گناہ ہے، اس چیز پہ گناہ ہے. تو میں نے صرف یہ ان سے ایک عرض کی کہ اگر میں ایک بہت بڑا ایریا لوں، ایک طرف عیسائیوں کو رکھوں، ایک طرف ہندوؤں کو رکھوں، اور ایک طرف رکھوں مسلمانوں کو، کتے بھی وہاں کتوں کا بھی فارم ڈالوں اور سوروں کا بھی فارم ڈالوں، اور اس کے بعد میں کہوں کہ جی مسلمان ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں، تو آپ سب لوگ جو مجھے سن رہے ہیں میرے بارے میں کیا تاثر قائم کریں گے کہ کیسا انسان ہے؟ تو سب نے ایک ہی کہا کہ بہت غلیظ انسان ہے، سب کچھ اکٹھا کر کے ہمیں اب یہ تربیت دے رہا ہے. تو میں نے کہا جس نے یہ کائنات بنائی ہے اس کا بھی یہی کام ہے کہ ساری دنیا پیدا کر دی اور چند لوگوں کو کہہ دیا آپ ٹھیک ہو، باقی فارغ ہیں، یہ غلط ہے، یہ فلاں غلط ہے. تو جواب میں نے تو گالیاں کھا لی ہیں. تو بات کرنے کا یار مقصد یہی ہے. آپ جھوٹ بول کے کیوں آئے ہیں؟ آپ تو اصل میں ایکس مسلم ہیں۔ نہیں میں ایکس مسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اوکے، تو ابھی مسلمان آپ نے ہوں. کہا ہے کہ جس بندے نے ماں دنیا بنائی ہے سپوزٹلی وہ ہوں اللہ ہے، ہوں اس نے کہہ ہوں دیا ہے کہ جناب مسلمان سارے صحیح ہیں، تو اس بات کے اوپر آپ نے گالیاں کھا لی، تو آپ وہ کیا کہہ کھانی رہے ہے ہیں؟ نا. دیکھیں اس لاجک پہ تو گالیاں ہی پڑ رہی ہیں. اوکے۔ ایک بندہ ایسے اتنے لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے، آپ اسے ہوں گالیاں نکال رہے ہیں. جس نے یہ ہوں کائنات بنائی ہے، ہوں جس نے سارے لوگوں کو، ہر ہوں طرح کے مذاہب کے لوگ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، فلاں ہے ٹمکا ہے، پیدا کیا ہے، اس ہوں کی آپ پوجا کر رہے ہیں. اوکے، ناؤ تو پھر ناؤ ہیئر از دا کوشچن، ٹھیک ہے؟ آپ کے ہوں، کوشچن میں ایک بیسک فلاڈ ہے، بیسک فلاڈ یہ کیا؟ ہے آپ کے کوشچن میں کہ آپ پری سپوزیشن کے اوپر چلے ہوئے ہیں۔ اب وہ پری سپوزیشن کیا ہوتی ہے؟ نہیں میں نہیں جانتا، آپ ذرا ایکسپلین کر دیں. پری سپوزیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی پوائنٹ کے اوپر ایک سپوزڈ پوزیشن کے ساتھ آ رہے ہیں، ایک آلریڈی پری ازیومڈ ویلیو کے ساتھ آ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کی پری ازیومڈ ویلیو یہ ہے کہ اللہ سچ ہے اور اس نے یہ ساری دنیا بنائی ہے،
کیونکہ آپ اس پری سپوزڈ ویلیو کے ساتھ آ رہے ہیں, لہٰذا یہ آرگیومنٹ آپ کو صحیح لگ رہا ہے لیکن کسی دوسرے کو صحیح نہیں لگے گا, وہ آپ کو گالیاں اسی وجہ سے نکال رہا ہوگا, حالانکہ اس نے گالیاں نکالی جس نے بھی تو غلط نکالی ہیں, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں یہاں پہ. لیکن چونکہ آپ کا آرگیومنٹ ایک پری سپوزڈ آرگیومنٹ کے ساتھ چلا ہے تو لہٰذا اٹس اے فالس آرگیومنٹ. کیونکہ اگر آپ نے یہ آرگیومنٹ پریزنٹ کرنا ہے نا جس میں آپ کی پری سپوزیشن یہ ہے کہ اللہ نے تم سب کو بنایا, تو آپ نے پہلے اس چیز کا ایویڈنس دینا ہے کہ اللہ نے تم سب کو بنایا, دیکھیں پھر کوئی آپ بھی یہ کلیم مذہب, کر سکتے ہیں. جی میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. دیکھیں کوئی بھی مذہب ہے نا جس میں گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے, ہوں تو سارے مذاہب کا یہی ماننا ہے کہ جو جہاں پیدا ہو گیا, میرا یہ ماننا ہے جو جہاں پیدا ہو گیا اس کا وہ مذہب ہے. میں جس گھر میں رہتا ہوں وہاں ہم اہل سنت والجماعت ہیں, اور ہمارے ساتھ والا جو گھر ہے وہ ایک اہل تشیع لوگوں کا ہے. وہ صحیح میرے ہے, بڑے اچھے دوست ہیں, بچپن گزرا ہے. صحیح ہے, اب کوئی جب مسئلہ نہیں. شادیاں ہوئیں تو جو بچہ 13 انچ کی وہ دیوار ہے اس کے اس طرف پیدا ہو رہا ہے وہ شیعہ ہے. 13 انچ کی ایک دیوار ادھر ہے, ادھر والے سنی ہیں. کوئی مطلب جہان بھی وہی, شہر بھی وہی, مقام بھی وہی. سر اس کا مقصد کیا ہے اتنی لمبی تمہید والی بات؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو جو میرے جیسے لوگ بلیو کرتے ہیں کہ جو پیدا کرنے والے نے پیدا کر دیا, جہاں کر دیا, وہ اسے مان رہے ہیں. پھر پری سپوز پوزیشن آ گئی آپ کی, پیدا کرنے والے نے جہاں پیدا کر دیا, یہ اب آپ کی پری سپوزڈ پوزیشن پھر آ گئی. دیکھیں جب بھی آپ ایک پری سپوزڈ پوزیشن کے اوپر بیٹھ کے بات کریں گے, ٹھیک ہے, پری سپوزیشن پہ بات کریں گے تو آپ کو آگے سے آرگیومنٹ ہی ملے گا. یہ آپ کی پری سپوز پوزیشن ہے کیونکہ یہ آپ کی قرآنک پوزیشن ہے, کیونکہ آپ قرآن کی روح سے بات کر رہے ہیں, اسلام کی روح سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اسلام کی روح سے بھی دیکھیں تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں نے انہیں جہنم میں ڈالنا. ٹھیک ہے, یہ قرآن چیپٹر نمبر 7 کی آیت ہے, ورس نمبر 176 سے 178 تک. تو اس کا قرآن فائدہ کہتا ہی ہے نا ہے, مسلمانوں کا. نہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے جی اس بہت کا سارے مسلمانوں جن کا اور... فائدہ ہی ہے. جی سر کیا فائدہ, بتائیے کیا فائدہ, میں کہہ رہا ہوں اس کا مسلمانوں کا فائدہ ہی ہے نا. کیا دیکھیں فائدہ ہے؟ کچھ لوگ میں بتاتا ہوں, کچھ لوگ اس بات پہ جج کر رہے ہیں کہ کوئی نمازی ہوگا تو جنت میں جائے گا. تو اب جو کوئی کسی کوٹھے والی کے گھر پیدا ہو گیا بندہ, وہ تو یہی سوچے گا نا مجھے وہ جہنم میں ڈالے گا. یہ تو اللہ کی مرضی, اسے جنت میں ڈال دے, جو اس کو کچھ کرنے آیا اسے جہنم میں نہیں, ڈال دے. اس کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں آیت دے دی ہے اللہ تعالیٰ کہ نے, بے اللہ شک تعالیٰ, اس کے لیے سن لیں, اب سن لیں, آپ کے پاس مجھے علم ذرا کم ہے, کمپلیٹ آپ کے کر پاس لینے دیں. نہیں, آپ کے پاس علم کی کمی ہے, رک جائیں ذرا. اللہ کہتا ہے جی قرآن کے اندر, بتائیں. اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ میں ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا. کیوں کہ بے شک شرک جو ہے وہ ظلم العظیم ہے, اور بے شک شرک جو ہے وہ گناہ عظیم ہے. اللہ کی آیتیں ہیں 448 کی 448 کی and so on and so forth. اس کے علاوہ حدیثوں کے اندر محمد صاحب نے اس چیز کو ایکسپلین کیا تھا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, محمد نے ایکسپلین کیا تھا. ایک شخص نے آیا, اس نے آگے پوچھا محمد کیا اللہ ہر کسی کو معاف کر دے گا؟ محمد نے کہا ہاں. اس نے کہا کیا اللہ زانی کو بھی معاف کر دے گا؟ اس نے کہا ہاں. کیا اللہ ریپسٹ کو معاف کر دے گا؟ اس نے کہا ہاں. کیا اللہ ڈاکو لٹیرے کو معاف کر دے گا؟ محمد نے کہا ہاں. صرف اللہ معاف نہیں کرے گا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا. تو بیسیکلی اگر آپ کا ہمسایہ, ٹھیک ہے, وہ شیعہ ہے, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین رکھتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو معافی مل سکتی ہے باقی تمام چیزوں کے اگینسٹ. اگر شرک کر دے گا تو معافی نہیں ملے گی. لیکن ایک ہندو وہ بقول اسلام کے شرک کرتا ہے, جہنم میں سڑے گا. ایک کرسچن وہ بقول اسلام کے شرک کرتا ہے, جہنم میں سڑے گا. ایک یہودی وہ بقول اسلام کے شرک کرتا ہے, جہنم میں سڑے گا. تو بیسیکلی اگر آپ کسی بھی اور آئیڈیالوجی کو بیچ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن ان تمام آئیڈیالوجیز کو مشرک کہہ کے جہنم میں ساڑ ڈالا ہے. لیکن جو آپ کا ساتھ والے ہمسائے کی آرگیومنٹ تھی جو کہ شیعہ تھا, اس کی پروبیبلٹی ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے اگر وہ شرک نہ کرے, تو پروبیبلٹی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک ہندو کرسچن یہودی کی اوپر تو پروبیبلٹی ہی نہیں ہے, کیونکہ ایک اور حدیث یہ ہے کہ محمد کہتا ہے کہ لوگ آئیں گے اللہ کے پاس قیامت کے دن اور ان کے گناہ پہاڑ کے برابر ہوں گے, رائٹ. اور اللہ وہ گناہ جو ہے نا یہود و نصارہ کے اوپر ڈال دے گا اور اس کو جنت میں ڈال دے گا, رائٹ. میرا مطلب ہے کہ یہود و نصارہ وہ پہلے بیچارے جہنم میں جائیں گے, وہ تو مشرک ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کے اوپر مسلموں کا گناہ بھی ڈال دیا جائے گا. امیجن دیٹ. اینڈ پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ عادل ہے.
یہ عدل کہاں ہے اللہ کا؟ دیکھے اللہ عدل ہی ہے تو اس نے یہودی بھی پیدا کی ہے, اس نے عیسائی بھی پیدا بھائی کی ہے, یہ اس نے ون سیکنڈ نصرانی پری بھی پیدا سپوز کی پوزیشن ہے نا, میں مانتا ہی نہیں اس بات کو کہ ہے. اللہ نے پیدا کیا. سن تو لیں سر, نہ مانے آپ کو میں تھوڑا منا سکتا ہوں. آپ کہیں گدے کے 4 ٹانگیں ہیں, میں کہوں 6 ہیں, تو اپنی اوکے, اپنی مرضی ہے نا. گدے کی 4 ٹانگیں اور 6 ٹانگیں یہاں پر میں دونوں دیکھ سکتے ہیں, کریکٹ. اللہ کو جی دکھا جی دیں جی تو پھر جی ہم مان بھی جی جی لیتے ہیں. آج اگر میں نے وہ گدھا دیکھا جس کی 6 ہیں, میں ساری دنیا کو کہتا رہوں نا کہ میں 6 ٹانگوں والا گدھا دیکھا ہے, تو کسی نے نہیں ماننا, کیونکہ یہ تو ایک ریئر ون پوزیشن ہوتی ہے دنیا میں. لیکن اب انٹرنیٹ کا دور ہے, دکھایا بھی جا سکتا ہے. نہیں تو دیکھیں جو آپ بات بات یہی کر ہے رہے ہیں نا, نا, وہ ہاں فزیکلی ہاں جس ہاں, چیز کو سن لیں, ہوں فزیکلی ہوں جس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں نا, ہم اس کو ہوں, فزیکلی مان سکتے ہیں. لیکن جس جی چیز جی کو دیکھا نہیں جا سکتا اس کو آپ کو لاجک سے ایکسپلین کرنا پڑے گا, منطق سے یا احادیث اور قرآن کی روح سے. آپ مجھے کیسے سر. ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ دیکھے لاجک اور منطق سے تو ایک عیسائی کے پاس بیٹھے نا, تو وہ اپنی لاجک اور منطق سے مجھے قائل کرنے کی کوشش کرے گا. اگر میں ہندو کے پاس بیٹھوں گا, وہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس کا تو مطلب ہے جتنی دکھانے کے لیے, لاجک, اس ہاں کا جی مطلب ہے جی, جو سن لیں, اس کا مطلب ہے کہ جتنی لاجک ہوں اسلام میں ہے, ٹھیک ہے, ہوں اس سے ہوں. کہیں زیادہ لاجک ادر مذاہب کے اندر ہے. بات ختم ہو گئی. دیکھیں لاجک تو ایک انسانی ورثہ ہے نا. دیکھیں آپ سوچنے والے بندے ہیں, آپ کے ساتھ جو ساتھ گھر میں پیدا ہوئے ہوں گے بھائی بہن, وہ آپ کی طرح نہیں سوچتے ہوں گے, یا آپ کے جتنا آئی کیو نہ رکھتے ہو سکتا ہے آپ سے ٹرپل آئی کیو رکھتے ہو. دیٹ از سوچنے والا پرفیکٹلی فائن, انسان بھی تو, ہاں جی جی, دیٹ از سوچنے والا پرفیکٹلی فائن. انسان اس کا سوچے گا. مطلب جی جی ہے, جی, ہاں, تو اس سے ہاں ثابت ہاں کیا ہاں. ہوا کہ آپ پری اس سپوز سے ثابت پوزیشن یہ میں نہیں آ ہوا, سکتے. سن تو رہے, اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ثابت ہوتا ہے, جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سوچنے والے کچھ 2-4% ہی لوگ ہوتے ہیں معاشروں میں. سارے سوچنے والے نہیں ہوتے, باقی تو گدھا کوٹ ہوتی ہے, جو جدھر کو لگ گیا چلے بس سر, گدھا رہا. پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی انہی گدوں کی طرح ہیں کہ جدھر آپ کو ماں باپ نے لگا دیا آپ ادھر لگ گئے. تھینک یو. حقیقت چھکا مار دیا آپ نے, تو چھکا مار دیا سر. حقیقت سر نہیں, آپ گدھا نے ہونا حقیقت ہے کوئی یہ. بولا, بری بات نہیں, ویسے میری نظر میں گدھا ہونا کوئی بری بات ہاں نہیں, تو اللہ کی گدھا بن کے مخلوق ہے رہیے گدھا. آپ. گدھا بھی تو ایڈم انسان صاحب میرے اللہ خیال تعالیٰ سے نے پیدا اپنے کیا نا. ٹاپک سے بھٹک گئے ہیں. انہوں نے جی جی مان لیا ہے کہ یہ گدھے کی طرح, اور میں بالکل ان کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ جی جی, جتنے مومن حضرات ہے یہ گدھے ہوں, کی طرح ہی ان کی سوچ ختم ہو چکی ہے, اور جیسے ہاکا جاتا ہے گدھے اور کو اس جی جی. طریقے سے جو باقی دنیا مومن نے تو حضرات ہے. مذاہب چھوڑ دی ہے نا آپ کے کہنے پہ, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا, مان لیتا ہوں میں گدھا, اپنے آپ کو ماننے میں کوئی مجھے شرم نہیں فیل ہو رہی. باقی مذاہب نے تو آپ کے کہنے پہ چھوڑ دیا ہے سب کو. سر عیسائیت نے بھی چھوڑ دیا سر ہے, ہندوازم نے بھی چھوڑ دیا ہے, باقی مذاہب تو ماری گئے, مطلب دیکھیں مولانا بھائی, انسان بن گئے, ہم مولانا بھائی, گدھے بن گئے یار. مولانا بھائی, آپ کو ہاں ہم نے ہاں, ابھی گدا نہیں کہا. باقی بھی تو اسی پوزیشن پہ مولانا کھڑے ہیں, صاحب, آپ کسی عیسائی سے بات کر. جی جی سر, مولانا جی صاحب, سر, آپ جی اب سر. غصے میں آ رہے ہیں, غصے میں نہ آئے, نہیں نہیں, ریلیکس ہو میں جائیں نہیں ہم سے. غصہ کرتا, آپ نے مجھے گدھا کہا تو میں دیکھیں غصہ کیا, میں میں تو نے ہنسا آپ ہوں. کو نہیں, آپ کو گدا نہیں کہا, آپ نے پروف کیا یہ بات, میں نے نہیں نہیں کی, نہیں, پروف آپ نے پروف دیکھے, کیا. دیکھیں گدھا بھی بھائی بات دیکھے سنیں, اتنی مشقت بھائی بات کرتا ہے, سنیں, سارا کچھ کھاتا پیتا ہے, اس کا بھائی جان کیا بات سنیں, قصور ہے بھائی اپنی انگلی جان پہ. جی جی. ریلیکس ہو جائیں. گدا مشقت کرتا ہے, لیکن حضور کا قول ہے کہ سب سے بری آواز جو ہے اس دنیا میں, گھٹیا آواز, وہ گدے کی ہے, یہ بھی حدیث ہے. گدھے کی ہے. اینی forget that part, میں اس پہ اب نہیں آتا. حدیث نہیں ہے ایڈم صاحب, حدیث نہیں, قرآن کی آیت ہے. استغفر اللہ, لا حول ولا اچھا جی. قوت الا باللہ. میں نے قرآن کی آیت کو حدیث کہہ دیا. نعوذ ہاں باللہ, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. اچھا دیکھے بھائی, دیکھے دیکھے. مولانا بھائی ہاں بات سنیے, کوئی بات. مولانا بھائی بات جی سنیے. سر, ابھی ہم جی ایم جی بی جی. ایس کی بات کر لیتے ہیں. ایم بی ایس کہتا ہے کہ رمضان کے اندر بچوں کو مسجدوں میں مت لے کے آؤ. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ یہ بالکل صحیح خیال ہے. دیکھیں رمضان میں کیا آگے پیچھے بھی بچوں کو نہیں جانا چاہیے, جو ہماری معاشرے میں سر ہمارے 7 سال کی مولانا عمر کا لڑکا بچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بچہ ہوتا ہے. اوکے, کیا محمد نے نہیں کہا کہ 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ؟ وہ سرکار نے تو اس وقت کہا تھا جب دنیا کی آبادی اچھا, سرکار کی 50 باتیں لاکھ اس میں. وقت کے لیے ہیں, آج کل کے لیے نہیں ہے سرکار کی باتیں. نہیں نہیں, دیکھیں اس وقت کے لیے اس طرح کی باتیں, جیسے سرکار گدھے پہ سوار تھے, ہم گدھے پہ سوار ہی نہیں ہو رہے, ہاں مجھے گدھا بنائی جا رہے ہیں. نہیں تو آپ موٹر سائیکل پہ تو وہ سوار ہوتے وقت ہیں نا, کے ساتھ گدھا ہی بدل, ہوتا ہاں ہے نا, دیکھے گدھا دیکھے ہی نا, ہوتا ہے نا. دیکھے تو پھر دیکھے دیکھے. سرکار کی ایک حدیث یہ بھی ہے نا کہ جب ہوں تمہاری بیوی اونٹ پہ بیٹھی ہو اور تمہارا میاں آ جائے پیچھے سے اونٹ پہ اور وہ کہے چل ہوں بھائی بیوی مجھے سیکس ہوں کرنے دے, تو تم اونٹ کے اوپر بھی ہوں. اسے سیکس کرا لو. ٹھیک ہے, تو تو آپ وہ آج کل اپریشیٹ اونٹ کریں نا نہیں اس ہے. بات کو, ہاں ہاں, آج کل اونٹ آپ نہیں ہے اس تو بات موٹر کو اپریشیٹ کریں نا کہ اگر ہاں کسی ہاں, کی آج سیکس. کل سنیں, آج کل موٹر سائیکل سیکس کرتے ہیں.
نہیں وہاں مطلب ہاں بات کرتے کرنے ہیں. کا یہ ہے. اچھا دیکھ اسکوٹر سیکس کرتے ہیں, بات سارے دیکھو بات سن لیں. کار سیکس کرتے ہیں. بات کا مقصد یہ تھا ان کے کہنے کا کہ جب مرد چاہے عورت کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے, کہنے کا عورت کو انکریج کیا گیا ہے, اگر اس کی فیلنگ نہیں ہے. اگر عورت نہ چاہے اس وقت تو منت اللہ کر لو پھر یہی ہے. نہیں, محنت اللہ کیوں کر لو, اللہ نے نبی نے کیا کہا ہے کہ اگر تو منع کرے گی تو ساری رات فرشتے تیرے پہ لعنت بھیجیں گے. سنے, ہاں اور تو پھر مجھ اللہ کے پر نبی تھوڑی نے کیا کہا, بھیجیں گے. اب میں بھائی اس عورت پہ بھیجیں گے نا جو آپ کی میری بیوی ہے, اس پر بھیجیں گے, مجھ پر تھوڑی بھیجیں گے. تو اس کا مطلب ہے وہ جہنم سڑے گی نا سالی, نہیں کیونکہ نہیں, اللہ کہ کے نبی توبہ نے یہ بھی کہا ہے, سر اللہ کے سر نبی نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں دیکھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ توبہ خامدوں نہیں کی کرتی. نافرمان ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ہاں تو خامدوں کی توبہ کر نافرمان لینا. ہوتی ہیں. دیکھے یہ دیر از اے کنسپٹ ان اسلام کہ آپ توبہ کر لو, سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن جو توبہ ہے اللہ ولی وہ تو اللہ معاف کرتا ہے, لیکن جو توبہ ہے انسانوں والی وہ اللہ معاف کرتا ہے یا اس انسان نہیں معاف کرنی؟ نہیں وہ اللہ معاف کر دیتا ہے. حقوق العباد اللہ معاف کر سکتا ہے. ہلو کیوں نہیں کر سکتا, اللہ خراب ہے. دکھائیے پلیز. آئیے میں آپ کو حدیث اگر دکھاؤں کہ اللہ کہتا ہے, نبی کہتا ہے, نوٹ اللہ, نبی کہتا ہے حقوق العباد جو ہے وہ تو اس بندہ ہی معاف کرے گا نا جس کا آپ نے حق چھینے. صحیح مسلم کی, صحیح بخاری کی حدیث. سر کوئی سی مرضی دکھا دیں سر, میں دیکھ لیتا ہوں. نہیں لیکن صحیح ایک آپ مسلم کی, بتائیں, قرآن میں ایک آیت ہے چیپٹر نمبر 19 کی, ٹھیک ہے, جی سر, وہ بتاتی ہے کہ ہر بندہ جہنم میں سڑے گا اور پھر اللہ جس کو چاہے گا نکال لے گا. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو اللہ کی مرضی, میں تو پہلے کہہ رہا ہوں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے نا. آپ تو آپ جہنم میں گناہگار سڑیں بھی گے اس کا مطلب؟ جنت میں جا دیکھے اگر اللہ کی مرضی ہے تو جڑیں گے تو کیا ہوگا. ویسے بہت اچھے کام کر رہے ہیں جو ہم جنت میں جائیں گے. ہم نے کہاں کون سے ایسے اعلیٰ کام کر لیے جو جنت العظیم ہمارے لیے بنی ہے. ہاں جھوٹ بولتے ہیں, نماز کم پڑھتے ہیں, تو آپ جہنم میں اور سڑنے کے لیے برائیاں. تیار ہیں, اس کا مطلب ہے وہ سر اللہ کی مرضی ہے. اللہ پولی جی جہنم بھی بھیج سکتا ہے. ہم کس کے لیے مسلمان ہیں, ہمیں بولی جی. نرم جہنم میں بھی بھیج یہ سکتا نرم ہے. جہنم کون سی ہے, اس میں کیا ہوگا؟ وہ نرم جہنم میں کیا ہوگا؟ اللہ کی مرضی. یہ سر دیکھے ہم نے پہلی اللہ بار یہ والی جہنم پہلی بار سنا میں, نرم جہنم. ہاں دیکھے اس نرم جہنم میں جہنم میں بھیج بھائی ایک سیکنڈ سوال سنیں, اس جہنم میں گدے لگے ہوں گے کیا؟ یہ ہو بھی سکتا ہے. دیکھو یہ اللہ قادر المطلق ہے, جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے, وہ گدے نہیں لگا سکتا. ان سے بات ہو گئی ہے. ہمارے ساتھ اور بھی مومن حضرات ٹھیک ہے سر, یہ ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, تھینک یو مومن سر. ہے اصل میں. وہ مولانا نہیں صاحب سر, ہمارے لا ہاف الہ الا مومن اللہ ہے. محمد رسول اللہ, میں پورا مسلمان ہوں. میں نہیں کسی ہاف کافر کے مومن ہے. ساتھ, تھینک یو. ہاں بڑی مہربانی. اللہ اوکے. آج کل کیسا ہے نا ایڈم صاحب, ہاف مومن لوگ بہت آ رہے ہیں اسٹریم میں. یار میں نرم جہنم میں نے آج پہلی دفعہ سنا ہے یار, نرم جہنم. نرم جہنم میں بھیج دے گا. دیٹ واز ا نیوز. اسی وجہ سے میں نے کہا یار آئی ایم ڈن یار. میں کتنے ہائی لیول پہ اس بندے کے ساتھ بات کر رہا تھا, وہ تو بہت ہی بیسک لیول پہ بیٹھا ہوا ہے, پاگل ہو گیا میں.